یہ کہانی ایک مدرسے میں پڑھنے والے 10-11 سالہ بچے کی ہے جس کی دوستی ایک جنات کے بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسے کافی دنوں کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ میرا دوست انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ پھر اس نے اپنے جن دوست کے ساتھ کیا کیا، اور اس جن کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا یہ دوست اب سمجھ گیا ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ جنات ہوں، تو اس جنات کے بچے نے انسانی بچے کے ساتھ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک 10-11 سالہ بچہ جس کا نام احمد تھا اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے دادا جان کی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ہماری دادا جان کی حویلی کافی پرانی اور بہت بڑی تھی۔ ہماری حویلی کے پیچھے ایک بہت پرانی اور بڑی سی مسجد بھی تھی اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی اس کے قریب تھا۔ اس مسجد میں چونکہ کوئی امام نہیں تھا تو میرے دادا جان اس مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور گاؤں بھر کے بچوں کو جمع کر کے مدرسے میں آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دادا جان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد کے اندر گیا، دادا جان میری انگلی پکڑ کر گھر واپس آ رہے تھے۔ ہم نماز سے فارغ ہو کر جب گھر کی طرف چلے، اچانک دادا جان کو کوئی کام یاد آ گیا۔ دادا جان نے کہا، بیٹا احمد تم تھوڑی دیر یہاں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ دادا جان نے مجھے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس چھوڑا اور خود پلٹ کر واپس مسجد کی طرف چلے گئے۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا دادا جان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد بیان کرتا ہے، میں دادا جان کا وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہیں سے دو نیولے بھاگتے ہوئے آئے اور مسجد کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک گئے۔ احمد اس کے بعد کہتا ہے، ان دونوں نیولوں کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ میں اٹھ کر مسجد کی طرف پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس مجھے نیولے نظر نہیں آتے بلکہ وہاں پر ایک میرا ہم عمر یعنی 10-11 سالہ لڑکا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ میں اس کی والدہ بھی تھی۔ ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میں ٹھہر گیا۔ میں دوبارہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان کے قریب بڑھا۔ جب میں قریب گیا تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا کیا تم اس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اس مدرسے میں میں پڑھتا ہوں۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں تاکہ اس مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دوں۔ احمد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے دادا جان ہی اس مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں دادا جان سے بات کر کے تمہارے بیٹے کا داخلہ کرا دوں گا۔ تم اپنے بیٹے کو کل صبح بھیج دینا یا تھوڑی دیر انتظار کرو، دادا جان آئیں گے، میں ابھی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں دادا جان کے آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی، میں ابھی جاتی ہوں۔ میں کل صبح اپنے بیٹے کو بھیج دوں گی، اپنے دادا جان سے بات کر کے اس کا داخلہ کروا دینا۔ احمد کہتا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹے وہاں سے پلٹ کر جانے لگے۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا ان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ احمد کہتا ہے، وہ دونوں چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اچانک وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا آخر وہ آئے کہاں سے اور گئے کہاں، لیکن میں نے اپنے دادا جان سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ جب دادا جان واپس آئے تو میں نے صرف انہیں اتنا بتایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی اور ہمارے مدرسے میں اس کا داخلہ کرانا چاہتی ہے۔ دادا جان نے کہا، وہ دونوں کہاں گئے؟ احمد نے بتایا کہ میں نے ان سے آپ کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے کو صبح بھیج دیجئے گا۔ اس وعدے کے ساتھ وہ چلی گئی۔ اب کل وہ بچہ واپس ضرور آئے گا۔ احمد کہتا ہے کہ میں دادا جان کی انگلی پکڑ کر حویلی پر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں کے تمام بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ قرآن شریف لے کر بیٹھا تھا۔ میری نظر پڑی وہ بچہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس بچے کی ملاقات اپنے دادا جان سے کروائی۔ دادا جان نے اس کو اپنے قریب بٹھایا اور بٹھا کر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ باقی تمام بچوں کے مقابلے زیادہ ذہین تھا، اس کی زبان بھی بہت صاف تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے سبق کو یاد کرتا اور فوراً دادا جان کو سنا دیتا۔ احمد بتاتا ہے کہ گاؤں کے تمام بچوں کے ساتھ میری دوستی تھی۔
لیکن اس نئے آنے والے بچے کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ مدرسہ ختم ہونے کے بعد جب گاؤں کے تمام بچے اپنے اپنے گھر چلے جاتے، اس نئے بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آتا، اپنی حویلی اسے گھماتا، اس کے بعد باغ میں جا کر میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ احمد بتاتا ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے والے حصے میں آم کے کافی درخت موجود تھے۔ جب آم کا موسم آیا تو میں نے دیکھا آم کے ایک درخت پر جو کہ بہت ہی پرانا اور بہت لمبا تھا، پھل لدے ہوئے تھے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس درخت کے اوپر سے پھلوں کو توڑ کر اپنے نئے دوست کی دعوت کروں، لیکن میں نے بہت جتن کیے، پھر بھی میں اس درخت سے پھلوں کو نہ توڑ سکا۔ احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا اگر تم کہو تو میں اس پیڑ پر چڑھ جاؤں اور میں تمہارے لیے آم توڑاؤں۔ احمد کہتا ہے کہ اس کی بات کو سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے سوچا یہ 10-11 سالہ بچہ آخر اتنے لمبے چوڑے پیڑ پر کیسے چڑھ سکتا ہے جب میں نہیں چڑھ سکتا، یہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا تم اس درخت پر چڑھ سکتے ہو؟ میرے دوست نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، اگر تم کہو تو چڑھ جاؤں۔ احمد نے آزمانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو مجھے اس پیڑ پر چڑھ کر دکھاؤ۔ احمد کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ تیزی کے ساتھ پیڑ کی طرف لپکتا ہے اور پیڑ پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ احمد نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ ایک دم اونچائی پر جا کر پہنچ گیا اور وہاں سے پہنچ کر کہنے لگا اب تم کہو تو آم توڑ توڑ کر تمہاری طرف پھینکوں۔ احمد نے کہا کہ نہیں، اگر تم آم توڑ کر نیچے پھینکو گے آم سارے خراب ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تم کسی طرح سے مجھے بھی پیڑ کے اوپر چڑھا دو، ہم دونوں پیڑ کے اوپر بیٹھ کر آم کھائیں گے۔ اس پر وہ دوست کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں، تم میرے ہاتھ کو پکڑ لو اور پیڑ پر چڑھ جاؤ۔ احمد نے جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا، وہ اتنی اونچائی پر تھا، آخر وہاں سے اس کا ہاتھ نیچے کیسے آتا؟ احمد نے کہا تم اپنے ہاتھ کو نیچے لٹکاؤ گے، آخر وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ میں پیڑ پر کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ اس پر احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو صحیح۔ میں نے اپنے ہاتھ کو درخت کی طرف بڑھایا۔ میرا دوست درخت کی چوٹی پر تھا لیکن اس نے اپنے ہاتھ کو میری طرف لٹکایا اور احمد کہتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ مجھے اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ احمد کہتا ہے کہ میں تو آم توڑنا، پیڑ پر چڑھنا دور کی بات، یہی سوچ کر پریشان تھا کہ میرا دوست پیڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، آخر اس کا ہاتھ اتنے نیچے کیسے آ گیا؟ احمد کہتا ہے کہ بس یہی سوچ کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب احمد کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کی سرہانے بیٹھی اس کی والدہ اس کے سر کو سہلا رہی ہیں اور اس کے آس پاس اس کے دادا جان اور اس کے والد بھی موجود ہیں اور کمرے میں حویلی کے کچھ نوکر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ احمد نے چاروں طرف اپنی نظر کو دوڑایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر اس کا دوست بھی شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ احمد اٹھ کر اپنے دوست کے قریب جانا چاہتا تھا یا اسے آواز دے کر اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے احمد نہ اٹھ سکا اور نہ آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا سکا۔ احمد کو دوست اپنی گردن کو جھکائے جھکائے آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے سے باہر چلا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد احمد کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد احمد بتاتا ہے ایک رات جب ہم آرام سے اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اچانک میری والدہ کی آواز مجھے سنائی دی۔ میری والدہ میرے دوست کو آواز دے کر اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ احمد کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ رات کے اندھیرے میں آخر میرا دوست میرے گھر میں موجود ہے اور مجھے اس کی موجودگی کی کوئی خبر نہیں، میری والدہ اس سے پانی کیوں مانگ رہی ہیں؟ احمد کہتا ہے کہ میں اپنے بستر سے اٹھا، میں نے چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑائی، میرا دوست کمرے میں موجود نہیں تھا اور میری والدہ بھی اطمینان سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ احمد کہتا ہے میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں، حویلی میں چاروں طرف اپنے دوست کو تلاش کرتا ہوں، لیکن دور دور تک کہیں بھی میرے دوست کی موجودگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آیا، ابھی کمرے میں داخل ہوا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا میری والدہ اٹھ کر بستر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میرا دوست اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر
میری والدہ کے سرہانے کھڑا ہے، یعنی میری ماں کو وہ پانی پلا رہا ہے۔ احمد کہتا ہے ابھی اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتا میری والدہ نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیالہ میرے دوست کے حوالے کیا اور میرا دوست اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمد کہتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران تھا۔ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اپنے دوست سے ملتا، اس سے باتیں کرتا، اس کے ساتھ روزانہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے جاتے تھے جس کی وجہ سے میری حیرت کی انتہا نہ رہتی، اور میں اپنے دوست سے جب اس کے بارے میں بات کرتا وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہ دیتا تھا۔ دن بدن میرا وزن کم ہونے لگا، باقی تمام بچے بڑھ رہے تھے، وہ تندرست ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن میں کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میری بیماری تھی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرے والدین نے میرا بہت علاج کروایا، آخر کار تھک ہار کر انہوں نے ایک دعا تعویذ کرنے والے مولوی صاحب کو مجھے لے جا کر دکھایا تو مولوی صاحب نے کہا تمہارے گھر میں ایک جن کا سایہ ہے اور اسی جن کی وجہ سے تمہارے بچے کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، تمہارے گھر سے اس جن کو نکالنا پڑے گا۔ میرے والدین نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ آخر کار مولوی صاحب کو میرے گھر میں بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے مختلف طرح کے عمل کرنے شروع کر دیے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب نے جس دن سے عمل کا سلسلہ شروع کیا تھا اس دن سے احمد کا رویہ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ کبھی میرا دوست مجھ سے کہتا میں تمہارا دوست ہوں، کیا تمہیں میری دوستی پسند نہیں ہے؟ اس پر احمد کہتا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میرے جتنے بھی دوست ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ کبھی میرا دوست مجھ سے یہ کہتا کیا میرا تمہارے ساتھ رہنا تمہیں پسند نہیں ہے؟ اس پر احمد کہتا کہ تم جب میرے ساتھ ہوتے ہو نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوست کہتا کیا تمہاری حویلی پر میرا آنا جانا تمہیں پسند نہیں ہے؟ احمد کہتا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے گھر آتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی احمد کے دوست نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور جن سوالوں کا احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا، احمد نے دیکھا کہ میرے دوست کا رویہ آہستہ آہستہ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور مولوی صاحب اپنے عمل کو تیز کرتے چلے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو مولوی صاحب گھر کے اندر موجود تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی میرا دوست الٹے قدم گھر سے باہر نکلنے لگا۔ احمد نے اپنے دوست کو روک کر کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ چلو ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے، آج دن بھر ہم باغ میں کھیلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میرا دوست میری بات کو ماننے اور رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ احمد کہتا ہے کہ میرا دوست اکثر میرے ساتھ گھر آتا اور کافی گھنٹے میرے ساتھ گزارا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اپنے دوست کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھا اور وہ پلٹ کر واپس چلا گیا۔ مولوی صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے عمل کر رہے تھے۔ عمل کرتے کرتے مولوی صاحب نے میرے والدین کو بتایا ابھی تمہارے بیٹے کے ساتھ وہ جن اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر واپس پلٹ کر چلا گیا۔ فوراً مجھے جانا ہوگا تاکہ میں اسے پکڑ سکوں۔ اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ اٹھے، حویلی سے باہر نکلے اور یہاں وہاں دوڑتے رہے، لیکن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ آخر کار وہ واپس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے میرے والدین کو بتایا وہ لڑکا جو تمہارے بیٹے کا دوست ہے اور تمہارے گھر میں آتا جاتا ہے وہی انسان نہیں بلکہ جنات کا بچہ ہے، اور اسی بچے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر جلد سے جلد اسے یہاں سے نہ بھگایا گیا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمہارے بیٹے کو لے کر چلا جائے، یعنی تمہیں اپنی اولاد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جب میرے والدین نے یہ سنا وہ گھبرا جاتے ہیں، میرے دادا جی بھی ڈر جاتے ہیں۔ دادا جی بتاتے ہیں وہ بچہ تو بہت نیک ہے، پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بہت ذہین معلوم دیتا ہے، کبھی اس کے کسی عمل سے ہمیں شک بھی نہ ہوا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات کا بچہ
بچہ ہے, لیکن مولوی صاحب اس کے خلاف لوگوں کے کان بھرتے چلے جا رہے تھے. احمد کہتا ہے میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی میرے دوست کو یوں برا بھلا کہے اور میرے دوست کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے. لیکن مولوی صاحب نے کہا اگر آپ اپنے بچے کی زندگی چاہتے ہیں تو مجھے اس جن کے بچے کو یا تو قید کرنا پڑے گا یا تو قتل کرنا پڑے گا, سوائے اس کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. احمد نے جب یہ سنا تو کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے دوست کے بارے میں کوئی بھلا ایسے کیسے کہہ سکتا ہے. احمد مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے مولوی صاحب ضرور آپ کے حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی. وہ میرا دوست ہے, وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, وہ میرے والدین اور دادا جان کی بہت عزت کرتا ہے. آخر وہ ہمارا نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میری طبیعت خراب ہے تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے, میرا دوست نہیں ہو سکتا. مولوی صاحب نے کہا بیٹا تم ان جنات کو نہیں جانتے ہو, یہ بہت شاطر ہوتے ہیں, یہ تمہارے ساتھ بہت اچھے سے رہیں گے, یہ تمہیں فائدہ بھی پہنچائیں گے, یہ تم سے دوستی بھی کریں گے, لیکن اگر تمہاری کوئی بات کبھی انہیں بری لگ گئی تو وہ تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیں گے, تمہاری زندگی کو تباہ برباد کر دیں گے. اس لیے ان لوگوں کے ساتھ نہ دوستی کرنی چاہیے نہ ان کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے. بیٹا میں بہت جلد کچھ ایسے عمل شروع کروں گا جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے تم سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا. احمد کہتا ہے میرے والدین نے مولوی صاحب سے کہا آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, ہم اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد میرے دادا جان نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب ذرا دیکھیں پھر سے آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی نا, وہ بچہ بہت نیک ہے, پڑھائی میں بہت اچھا ہے, بہت ذہین بھی ہے, باقی تمام بچوں سے بالکل جدا ہے. اس پر مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا باقی تمام بچوں سے اس لیے جدا ہے کیونکہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہے, وہ جنات کا بچہ ہے. اب مجھے اجازت دیں, میں کل سے آؤں گا اور اس کے بعد اپنا عمل شروع کروں گا. یہ کہہ کر مولوی صاحب اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے. احمد بتاتا ہے اگلی صبح میں نے انتظار کیا لیکن میرا دوست مدرسے میں نہیں آیا. میں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی دور دور تک کہیں کوئی اس کا نام و نشان نہ تھا. میں پورے دن اس کا انتظار کرتا رہا, وہ نہ آیا. اگلے دن بھی مدرسے میں نے اس کا انتظار کیا, وہ نہ آیا. 3 دن گزر گئے, میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن میرے دوست نے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا, مدرسے میں آنا اور پڑھنا بھی چھوڑ دیا. اور مولوی صاحب روزانہ فجر کے بعد ہماری حویلی میں آ جاتے اور مختلف طرح کے عمل شروع کر دیا کرتے تھے. ہر کمرے میں جا کر وہ پڑھائی کرتے تھے, پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کرتے اور پانی لے جا کر تمام کمروں میں چھڑکا کرتی تھی. اس طرح سے تقریباً 5-6 دن تک مولوی صاحب عمل کرتے رہے اور میرے دوست نے آنا جانا بالکل بند کر دیا. احمد کہتا ہے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا, اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پاؤں کو ہلا کر مجھے جگایا ہو. میری آنکھ کھل گئی, میں نے دیکھا تو میرا دوست میرے سرہانے کھڑا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی, یعنی غصے میں اس کی آنکھیں لال تھی. اپنے دوست کو دیکھتے ہی میں نے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ آخر تم نے مجھ سے ملنا کیوں بند کر دیا؟ تم مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ احمد نے ایک ایک کر کے کئی سوالات اپنے دوست سے پوچھے. آخرکار اس کے دوست نے بھرائی آواز میں احمد سے کہا احمد تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. احمد کہتا ہے کیا کیا ہم نے؟ اس پر وہ دوست کہتا ہے میں نے تمہیں کون سا نقصان پہنچایا تھا؟ اگر میرا تمہارے پاس آنا جانا, تمہارے گھر میں آنا جانا تمہارے ماں باپ کو پسند نہیں تھا, مجھے منع کر دیتے, میں آنا جانا بند کر دیتا. لیکن تمہارے والدین نے جو میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں کیا. میں نے حیرت سے اس سے کہا آخر میرے والدین نے ایسا کیا کیا؟ اس پر احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے بتایا تمہارے والدین نے مولوی کو بلایا اور مولوی نے یہاں آنے کے بعد ایسی بندش کر دی کہ میرا آنا جانا محال کر دیا. آج بہت مشکل سے میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو تمہیں کوئی شکایت نہ ہو. میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا, میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے, لیکن تم لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. احمد کہتا ہے کہ ابھی میں اس سے بات کر رہا تھا, اچانک میرے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی اور میں نے دیکھا
دیکھا کہ میرے کمرے میں میرے والدین، میرے دادا جان اور ساتھ ہی مولوی صاحب موجود تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی میرا دوست گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، مولوی صاحب نے پڑا ہوا پانی میرے دوست کے اوپر فوراً چھڑک دیا۔ اللہ اکبر۔ احمد کہتا ہے کہ جیسے ہی مولوی صاحب نے میرے دوست پر پڑا ہوا پانی چھڑکا، اس کے تن بدن میں مانو آگ لگ گئی ہو۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ آج سے پہلے میں نے اپنے دوست کا یہ رنگ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو میری ہم عمر تھا، میری طرح اس کی آواز تھی، میری طرح اس کا قد تھا، مجھ سے میری طرح باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کا روپ جو تھا بالکل الگ تھا۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہا تھا، بچا لو بچا لو کہہ رہا تھا۔ اس پر مولوی نے کہا، تجھے یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بچا لوں تو وعدہ کر کے آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جانے دو، آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد مولوی نے کہا، میں تجھے بوتل میں بند کر دوں یا تجھے آگ لگا دوں یا تو چپ چاپ چلا جائے گا؟ میرے دوست نے کہا، نہیں، نہ مجھے قید کرو نہ مجھے جلاؤ، میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تو چپ چاپ یہاں سے چلا جا، ہم کمرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، آئندہ پلٹ کر کبھی واپس مت آنا۔ اس کے بعد احمد کہتا ہے، یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میرے والدین مجھے ڈاکٹر کے وہاں لے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ چند روز میں اسپتال میں بھرتی رہا، اس کے بعد میں واپس آیا۔ آنے کے بعد میرا پڑھائی سے دل اٹھ چکا تھا، حویلی سے دل اٹھ چکا تھا، میرے اپنے کمرے میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا، اس کے بعد پھر میں کبھی نہ اس حویلی نہ اس کمرے میں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے والدین نے میرے دوست کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آخر کار وقت گزرتا چلا گیا، میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، میرے دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرے والدین بضد تھے کہ وہ میرا نکاح کرا دیں۔ اپنے والدین کی رضا کے لیے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر کار میرے نکاح کے 2 سال کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور نکاح کے تقریباً 4 سال کے بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس حویلی میں اور میری بیوی اور نوکر چاکر رہتے ہیں۔ میرے دوست کو گئے ہوئے بھی تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ دادا جان کا، والد و والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن میں انہیں بھی یاد کرتا تھا، اپنے دوست کو بھی ہمیشہ یاد کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک حویلی کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دربان کو جگایا اور کہا، جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ دربان نے جا کر دیکھا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ میری حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے احمد سے ملاقات کرنی ہے۔ دربان نے کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ احمد میرے دوست ہیں، وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ احمد کہتا ہے کہ جب دربان نے آ کر پوری باتیں مجھے بتائی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر اتنی رات کو کون سا میرا دوست مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوگا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، حویلی کے مین گیٹ پر میں نے آ کر دیکھا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ دروازے پر کھڑے تھے۔ انہیں میں نے دیکھا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، لیکن میں انہیں پہچان نہ سکا۔ انہوں نے کہا، احمد مجھے پہچانا؟ میں نے کہا، معاف کرنا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اس آنے والے نے کہا، 30 سال پہلے میں اسی حویلی سے گیا تھا اور 30 سال کے بعد پھر واپس آیا ہوں۔ احمد کہتا ہے، مجھے اس کی بات پر بڑا تعجب ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ 30 سال پہلے وہ کون سا دوست تھا جو یہاں سے گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر غور کیا تو مجھے فوراً یاد آ گیا، 30 سال پہلے تو میرا وہ دوست گیا تھا جو انسان نہیں بلکہ جنات تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو تم وہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو اندر آؤں، نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ احمد کہتا ہے کہ اتنا سننا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، آخر اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ اس پر وہ کہتا ہے، احمد میں کیسے آتا، میں تو آنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے والدین گھر میں موجود تھے، تمہارے دادا جان گھر میں موجود تھے، اگر میں آ جاتا تو شاید وہ مجھے نہ آنے دیتی، اسی وجہ سے میں نہیں آتا تھا۔ احمد نے کہا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس پر وہ آنے والا دوست کہتا
کہتا ہے تم تو مجھے یاد کرتے تھے لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں تمہیں چھپ چھپ کر دیکھا نہیں کرتا تھا۔ احمد، جیسے تم نے مجھ سے دوستی کی ویسے ہی میں نے بھی تم سے دوستی کی۔ تم نے کیا سمجھا جنات صرف برے ہی ہوتے ہیں؟ کیا وہ اچھے دوست نہیں ہو سکتے؟ میں تو تمہارا اچھا دوست تھا لیکن تم نے نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچا۔ احمد کہتا ہے نہیں، میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنا دوست ہی سمجھا ہے۔ میرے والدین کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور مولوی نے ان کا ذہن خراب کر دیا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آؤ اندر چلو۔ یہ کہہ کر احمد اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد احمد اور جنات کے اس بچے کی دوستی آخری عمر تک یوں ہی باقی رہی۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، پتہ چلا جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ ہمیں اچھائی سے پیش آنا چاہیے اور بروں سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔